قرآن پاک کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ اس کے بعد. تو یہ آج جو کہ جب میں آخری امام حسن عسکری علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو شہادت ہے وہ 260 ہجری میں ہوئی ہے. تو اس کے بعد امام غائب یعنی امام مہدی تشریف لائیں گے جو کہ اجماعی عقیدہ ہے امت مسلمہ میں آئیں گے، ظہور ہوگا. اب جو اگر کیا یہ وعدہ ابھی بھی ہم آمن و عامل الصالحات جو لوگ ہیں جو زمین پر یعنی سیاست کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، جیسے ایران ہے یا دیگر پوری دنیا کے اندر، تو کیا یہ اب بھی یہ ان لوگوں کو بھی یہ پہنچ سکتا ہے کہ خلافت مل سکتی ہے یا کہ مخصوص ہے صرف ائمہ اطہار کے لیے؟ دیکھیں جو پوری زمین کی الگ ہے نا، جو پوری زمین کی حکومت ہے جس میں وہ خلفائے راشدین کے لیے نکار رہے ہیں اور ائمہ اطہار کے لیے آپ جو توضیح اور جو اس کی تشریح فرما رہے تھے. تو اب میرا سوال اس میں سے درمیان میں سے ایک نیا سوال ہے، اب جو یستخلفنہم فی الارض نہیں ہو سکتا ہم آمن و عامل الصالحات کے لیے؟ وہ تو پوری خلافت فی الارض ہے نا، وہ جیسے اب والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ پورے ادیان پر غلبہ ہے، وہ تو آنا ہے. اب چھوٹی کسی حصے میں جی دیکھیں یہ جو ابھی جو خلافت کا جو حکومت اسلامی کا جو جہاں ابھی دیکھیں نا وہی ہے، مسلمانوں کے درمیان بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں اور عسکری تنظیمیں. ان کا نصب العین مقصود یہی ہے کہ وہ حکومت بنا دیں، حکومت اسلامی کے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے اپنے ملک میں یا پھر پوری دنیا میں. ایران میں بھی جو حکومت بنی ہے اس کا ہدف یہی تھا. خمینی صاحب نے جو انقلاب کیا ہے کہ اسلام جو ہے ایک جامع دین ہے، اس میں حکومت کے احکام ہے اور اس میں ہم شاہ ایک فاسق آدمی ہے، شاہ ایک سیکولر آدمی ہے، اسلام خطرے میں ہے، ہم اسلام کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی عزت بچانے کے لیے ہم اس اسلامی ملک میں اسلامی حکومت بنائیں گے اور پھر اس کو دوسرے ملکوں میں بھی بنائیں گے. صرف انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایران میں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی بنائیں گے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کے سب اس کا کوئی ریشہ اسلام میں، قرآن میں، سنت میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز آپ بنائیں گے نا اسلام کے نام پر، اس میں اسلام کے احکام ہونے چاہیے. ابھی دیکھیں اگر میں کوئی کہتا ہوں نا کہ یہ سنت ہے کہ آپ مثلا نماز اس طرف سے پڑھیں، تو اس کی حدیث ہے بھائی، میں اپنے سے تو نہیں بنا سکتا، اور میں بنا سکتا ہوں بھائی کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو. یہ تو کفر ہے اگر میں کہہ دوں کہ بھائی تم اس طرح سے نماز پڑھو. کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی سنت، کچھ بھی نہیں، ایسے میں بنا دوں. یہ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح میرے محترم ناظرین اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ حکومت اسلامی کے جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، وہ نہ شیعہ کے پاس ہے نہ جماعت مخالف، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ وہ چیپٹر ہے اسلام کا، سنت کا جو مفقود ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن ترمذی اس میں سے نکال دیں جو حکومت کے احادیث ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2-3 حدیث کے خلفاء قریش سے ہوں گے، خلفاء کی طاعت کرو چاہے وہ فاسق بھی کیوں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کے لیے ہزاروں قانون ہوتے ہیں. حکومت پاکستان ہے، کتنے قانون ہیں اس کو اللہ جانتا ہے کہ کتنے قانون ہیں. اس میں آپ کے پاکستان کا آئین ہے کہ پاکستان کی حکومت کا سربراہ کون کا؟ صدر ہوگا. اس کے بعد وزیر اعظم ہوگا. صدر کس طریقے سے بنے گا؟ وہاں پہ سینٹ ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہے. وہ ہر ایک کے قانون ہے ایک ایک کر کے. اب اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا اور بات ہے، لیکن اس آئین بھی ہے، قانون، آئین کے علاوہ قانون بھی ہے. اور وہ قانون بنائے گئے، وہ سب قانون کہاں سے لائے گئے؟ یورپ سے لائے گئے، برطانیہ سے لائے گئے. اور اس کو بعض جگہوں پہ انہوں نے چینج کیا. وہی سسٹم وہی ہے پاکستان کا جو برطانیہ کا ہے. برطانیہ کا پارلیمانی نظام انہوں نے یہاں پہ شامل کیا. ٹھیک ہے. ایران میں بھی جو سسٹم ہے وہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ فرانس سے لے کے آئے. خمینی صاحب جب فرانس میں تھے تو ان کے ساتھی تھے ایک بہت ہی معروف آدمی ڈاکٹر حسن حبیبی نام تھا ان کا. وہ فرانسیسی زبان جانتے تھے. ان کو انہوں نے ڈیوٹی دی تھی کہ تم قانون لکھ دو، ہمارے لیے آئین لکھ دو. تم مجتہد تم ہو، امام تم ہو، ولی فقیہ تم ہو، تم اس کو بولتے ہو. تو اس نے کیا کیا بھائی؟ فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فارسی میں ترجمہ کیا. پھر اسی کے روح سے ان لوگوں نے بنی صدر حسن حبیبی، ان لوگوں نے ایران کا وہ فرانس میں ان لوگوں نے لکھا تھا قانون ہے جو اس کو آئین بولتے ہیں نا اردو میں، کانسٹیٹیوشن لکھا تھا. پھر ایران میں جب دوبارہ لوگ ایران آئے تو اسی کو مجلس بناتا ہے ایران میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے. مجلس خبرگان قانون اساسی فارسی میں اس کو کہتے ہیں. اس کا صدر تھا آیت اللہ منتظری، اس کا نائب صدر تھے آیت اللہ بہشتی. تو ان لوگوں نے اسی کو کچھ چینجز لائے تھے اس میں. وہی اس کا ڈانچہ وہی ہے، فرانس والا ہے، لیکن وہاں پہ تبدیلی یہ لائی ہے انہوں نے کہ وہاں پہ وہ آیت فقی کو بھی اس نے داخل کر لیا. لذا حکومت کے 4 سال کے انتخابات ہونی چاہیے یا 5 سال بعد ہونی چاہیے. مثلا صدر کس کے ہاتھ میں ہو، صدارت کس طرح انتخاب ہوگا، یہ کوئی اس کا قانون اسلام میں نہیں ہے. یہ سب مفقود ہے. اور یہ قوانین صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صرف امامت اور حکومت کا حق اہل بیت علیہ السلام کو دیا. اس لیے انہوں نے کبھی 2 لوگوں کے لیے بیان نہیں فرمایا. انہوں نے اپنے شیعوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ تم ہمارا انتظار کرو، جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم بنائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے. اور انہوں نے اپنے شیعوں کو، آپ شیعہ کتب ہے نا وسائل الشیعہ وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک چیپٹر بھی نہیں ہے کہ حکومت کیسے بنائی جاتی ہے، کہ
یہ کچھ بھی نہیں. ہمارے جو مجتہد حضرات ہیں میں ان کے طریقہ کار سے اگری نہیں کرتا, لیکن ان کے پاس بھی یہ مسئلہ اجماعی ہے. اجازت دیں بس ایک منٹ, ان کے پاس بھی اجماعی ہے. کتاب ابھی بس 30 سیکنڈ مجھے دینا. ہمارے مجتہدین کے جو کتابیں, مثلا کتاب جواہر ہے, کتب شہید اول ہیں, شہید ثانی ہیں, کتاب علامہ حلی کے بہت سارے کتاب فقہ میں, محقق حلی, اس میں ایک چیپٹر بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت اسلامی کا ڈھانچہ یہ ہے, اس طرح حکومت اسلامی بنے گی. اس حکومت کے صدر کے یہ اختیارات ہیں, وزیر اعظم کے یہ اختیارات ہیں, خلیفے کے, کچھ بھی نہیں ہے, سب مفقود, کچھ بھی نہ شیعہ کے پاس ہے نہ مخالف کسی کے پاس نہیں ہے بھائی. ہاں جماعت مخالفین نے کچھ کتابیں لکھی ہیں, مثلا ماوردی صاحب کے احکام السلطانیہ وغیرہ, لیکن وہ سب وہ حدیث روایت تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, وہ سب ان کے اپنے نظریات ہیں کہ جو حکام کے مصالح کے لیے انہوں نے جو احکام وغیرہ بنائے ان کے اپنے علماء کے اجتہادات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, قرآن مجید سے ان کے پاس ضعیف احادیث بھی نہیں ہے حکومت کے مسئلے پر, ضعیف بھی نہیں. آپ صحیح تو چھوڑ دیں. اب کچھ فرما رہے تھے آپ, بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا حسن صاحب, یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جب زمین میں خلافت دیں گے تو وہ نظام قائم کریں گے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا, اور یہ نظام صلاۃ اور یہ کس, یہ صرف اور صرف ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام, اور ان کا فرزند جب آئے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ صرف اور صرف وہ حکومت قائم کر سکیں گے, کیونکہ احکام صرف ان کے پاس ہے. نہ صرف احکام ان کے پاس ہے, اتھارٹی بھی صرف ان کے پاس ہے. یعنی حاکم کون ہوگا؟ اللہ کی جانب سے. یہ بھی اللہ کی جانب نے صرف ان کو بنایا, دوسروں کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عصمت دی ہے. دیکھیں ایک حکومت جو اللہ کے نام پہ بنتی ہے, اللہ کے نام پہ جو حکومت بنتی ہے اس میں ظلم نہیں ہوتا. یہ دنیا والوں کی حکومت میں ظلم بہت ہوتا ہے, اللہ کی جو حکومت ہوتی ہے اس میں کوئی ظلم نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ظلم نہیں تھا, امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت میں ظلم نہیں تھا. وہ اس کے لیے معصوم ہونا چاہیے بھائی, اس کے لیے عصمت کی شرط ہے. غیر معصوم کو آپ اختیارات ہماری زندگی میں دیکھیں, ہمارے گھر میں ہمارے اتھارٹی ہے, ہر شخص اپنے گھر میں ایک طرح سے بادشاہ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چھوٹا سا گھرانہ ہے, 5-6 آدمی, اور اب دیکھو آدمی جو شوہر جو ہے ہمیشہ کیا بنا, وہ ڈکٹیٹر بنا. جو آدمی نیک بھی ہے نا اپنی زندگی میں, دیکھے دیندار, وہ بھی ظلم کبھی کبھی ظلم کر لیتا ہے. کبھی کسی اور اپنی بیوی کو ناجائز طور پہ گالی دے دی, بھائی غصہ آیا, یہ گناہ, یہ فسق ہے, یہ ظلم ہے. اب بچے کو مثلا بلا وجہ آپ نے تپڑ مارا, یہ ظلم ہے, یہ فسق ہے. اللہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. آپ بچے کو نہیں مار سکتے بلا وجہ, ایسے غصہ آیا تپڑ مارا اس کو. آپ مثلا آپ کو بہت تکے ہوئے ہیں, آپ نیند کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی شور کر رہا, آپ اٹھ کے اس کو مارے, ٹھیک. آپ یہ دیندار لوگ یہ کرتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ صرف بے دین لوگ, دیندار لوگ بھی ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک چھوٹے سے گھر پہ وہ عدالت نہیں برقرار کر سکتے. جو اللہ کے نام پہ پوری زمین پہ حکومت کرے گا, پوری زمین پہ حکومت کرے گا, وہ اللہ کی حکومت میں, جو اسلام کا جو حکومت ہے اس میں انسان تو دور کی بات ہے, حیوانات پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور وہ صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا, کہ جن ان کی اطاعت کر رہا ہے, ہوا ان کی اطاعت کر رہا ہے, انس ان کی اطاعت کر رہے ہیں, شیاطین ان کی اطاعت فرما رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں. تو اسی طرح وہ اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو معصوم ہے. جی بسم اللہ. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ اب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, آپ کے علوم سے استفادہ کر کے, جو جتنی بھی آپ نے بڑی اچھی جواب دیا اس کا تفصیل اور مفصل. مسلمان کیا کریں اس وقت, کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ دیکھیں جو ظہور نہیں ہوتا, ہاں بالکل, یہ بات یہ نظام پر عمل کریں ہاں بالکل, یہ میں آپ کے بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بہت, ہمارے احادیث میں اس کے بہت جواب زیادہ ہے. دیکھیں یہ کہ لوگ کیا کریں. لوگ پہلی بات ہے کہ اپنا عقیدہ وغیرہ ٹھیک کرنے کے بعد, کہ دین میں عقیدہ انسان کا توحید میں, قرآن مجید کے متعلق, امامت وغیرہ میں عقیدہ صحیح ہوں, پر اعمال عبادات وغیرہ صحیح ہوں. سیاسی امور کا جہاں تک تعلق ہے کہ سیاسی امور میں کیا کریں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ آتے تھے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, امام کاظم علیہ السلام کے پاس, امام باقر علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام کے پاس, کہ اب کچھ کرے نا مولا, کوئی حکومت کا بغیر. یہ دیکھیں بنی عباس کی حکومت بن گئی, ان لوگوں نے محنت کی, فوجی وغیرہ انہوں نے مہم چلائی, ان کی حکومت بنے, آپ کر لیں. تو ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ انتظار فرج بہترین فضیل کیا ہے, انتظار ظہور امام زمان علیہ السلام. ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں نا, جو وہ ولایت فقی والے, اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ جانتا ہے یہ خود شیعہ ہو کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم انتظار کریں. یہ منصوص ہے, فرامین اس کے متواتر ہے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام, کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے جو بھی شخص حکومت اسلامی قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود شیطان ہے, اور وہ ظلم کرے گا لوگوں پر. اور اس کا نتیجے لوگ دیکھ چکے ہیں, بار بار بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, کہ کتنے لوگ آئے کہ ہم حکومت اسلامی قائم کریں. ہمارے اپنی حیات میں ہم نے خمینی صاحب کو دیکھا. خمینی صاحب اتنے مقدس آدمی تھے, اللہ جانتا ہے. میں نے ان کے اپنے شاگردوں کے زمان سے سنا ہے, یعنی جوانی میں اتنے پاک تھے, وہ پختہ سالی میں بھی. ان کے بیٹے, ان کا ایک بیٹا تھا, بڑا نیک آدمی تھا, سید مصطفیٰ,
وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب صبح کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں نا تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نماز قضا ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ جب وضو لینے جاتے ہیں، ایران میں گھر میں تالاب ہوتا ہے، گھر کے سائن میں چھوٹا سا تالاب بناتے ہیں تاکہ اسے برتن بھی دھویا جائے، وضو وغیرہ بھی لوگ اسی سے بناتے ہیں۔ تو یہ تالاب پہ جب جاتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیڑے مکوڑے پڑے ہیں، رات کو کیڑے مکوڑے بگز وغیرہ نا، تو وہ ان کو رحم دلی کی وجہ سے ایک ایک کر کے اس کو اٹھاتے ہیں باہر رکھتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے مخلوق ہیں، یہ کیا ہو جائیں، یہ دوبارہ ان کو زندگی ملے۔ وضو کرنے میں اتنی دیر لگاتے ہیں، پھر وہ آسمان جو ہے وہ سورج نکلنے لگتا ہے، پھر یہ آ کے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ قریب ہو جاتا ہے کہ ان کی نماز فوت ہو جائے اسی مہربانی کی وجہ سے۔ تو یہ اتنے نرم دل آدمی تھے، اللہ جانتا ہے ان کی کتب آپ کی دیکھیں انہوں نے جوانی میں لکھی ہے کہ وہ کس طرح موعظے کے کتب انہوں نے لکھی ہے۔ یہ میں نے بہت سارے علماء سے دیکھے ہیں ان کے کہ یہ خمینی صاحب جب موعظہ کرتے تھے نا حوض علم قم میں، لوگ ان کے موعظہ لوگ لوگ زار و قطار روتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ان کی تقریر سنتے تھے، اگلے ہفتے تک ہر اتوار بدھ کو ان کی تقریر ہوتی تھی موعظے کی، ان کے اگلے ہفتے تک بالکل ہم منتظر ان کے اثر میں رہتے تھے، ایسے جیسے جادو کیا ہم پہ، اس طرح ان کے موعظے۔ یہی خمینی جتنا مقدس لیکن معصوم نہیں تھا، جب یہ حاکم وقت بنا نا اتنے بے گناہ لوگوں کو اس نے پھانسی دیا، اتنے جن کو اس نے وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو میری حکومت بنے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں ایک ایک کر کے اس نے پھانسی دیا۔ ان کے نوجوانوں پہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ، یہ اس کے اتنے زیادہ ہیں اس کی بات کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص آئے گا اسلام کے نام پہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہ ظلم کرے گا، وہ نہیں کر سکے گا، انصاف نہیں کر سکے گا۔ خمینی صاحب آئے، دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایران میں بہت اتنے لوگ ہیں بھائی دین سے پھر گئے اسی وجہ سے کہ اتنا جو مقدس آدمی تھا اسلام کے نام پہ اس نے ہمارے ساتھ کیا اور آپ دیکھتے ہیں مثلا ضیاء الحق تھا، اس نے اسلام کے نام پہ کیا تماشے اس نے کیا، یا مثلا داعش ہمارے سامنے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، طالبان ہم نے اپنی سامنے دیکھا، اسلام کا جو انہوں نے بدنامی کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی عرب میں کہ ہم یہ اسلامی حکومت ہے بادشاہ کا وہ کہ یہ جو عیاشی دنیا کی یہ کرتے ہیں، اپنے عوام پہ یہ ظلم کرتے ہیں، کفار کے سامنے یہ کتے کی طرح یہ رکوع سجود میں مصروف ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس وقت تک کیا کریں، ہم دنیا میں اچھے کام بہت ہیں، آپ فقیر فقراء آپ دین کی خدمت کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلامی تحریک چلائیں کہ ہم حکومت بنائیں تاکہ ہم ظلم کریں لوگوں پر، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، آپ دین کے احیاء کریں، آپ فقیر فقراء ہر ملک میں اتنے فقیر فقراء ہیں، یتیم ہیں، ان کی آپ مدد کریں۔ کام کرنے کو بہت ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف تحریک چلائے حکومت بنانے کے لیے۔ حکومتیں جتنے آئیں گے وہ ظلم کریں گے، مقدس سے مقدس آدمی دیکھیں خمینی سے بڑا مقدس خمینی بڑا ہی مقدس آدمی تھا، اور لوگ انقلاب سے پہلے اسی لیے اس کے انقلاب اتنی پاپولر تھی، پورے نہ صرف شیعہ، اللہ جانتا ہے پورے عالم اسلام خمینی کو فرشتہ سمجھتے تھے۔ خمینی صاحب کی یہ پوزیشن تھی، اتنا اس کا رعب تھا، دبدبہ تھا کہ ایسا جو ہے پاک آدمی، ایسا عالم دین کہ اس نے شاہ ایران جیسے فاسق اور اتنا متکبر اور اتنا مغرور جو اپنے زمانے کا فرعون تھا اس کو گرایا اور یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرے گا۔ وہ کام جو اللہ جانتا، اب ایران کے لوگ علماء مجتہدین صد رحمت بھیجتے ہیں شاہ کے روح پر کہ شاہ نے وہ ظلم نہیں کیا جو خمینی نے کیا، اللہ جانتا ہے، آپ اس بات پہ نہ جائیں۔ ابھی جو ہے نا ایران میں بڑا سینسرشپ ہے، بہت سارے لوگ وہ آپ کے میڈیا پہ بہت سارے کچھ نہیں کہتے، وہ جو آپس میں کہتے ہیں، میں ان کے آپس کے مجتہدین کے آپس کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ خمینی کے اپنے شاگردوں کو میں نے دیکھا کہ تف کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں خمینی پر، کس نے ہمیں دھوکہ دیا، اللہ جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو سن 1963 میں خمینی کے ساتھ تھے، اس زمانے میں جب خامنئی وغیرہ تھے نہیں خمینی کے ساتھ، اس زمانے کی میں بات کروں، اس کے وہ شاگرد خمینی پہ اس کا اپنا شاگرد منتظری صاحب نے خود کہہ دیا کہ ولایت فقیہ اگر یہ تو شرک ہے بھائی۔ 12 مزید کوئی حکم ہے ایوان صاحب؟ جزاک اللہ، میں تھک گئے ہوں گے، میں تو ایک دو ذاتی سوال کروں گا۔ آپ نے کی پیدائش کہاں سے ہے؟ کابل افغانستان۔ کابل افغانستان۔ وہ تعلیم بچپن آپ پنجابی بڑی اچھی بول لیتے ہیں؟ اور نہیں، وہ ایسے ہی کچھ جملے آتے ہیں، وہ کچھ ادھر ادھر سے سیکھیں، کچھ سکھوں سے سیکھیں، کچھ مسلمانوں سے سیکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ایوان صاحب اللہ آپ کو عزت دے، یا علی، خدا حافظ۔